لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھے استاذ محترم نے حکم دیا ہے کہ آج بہت سنجیدگی کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو ہو کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. جذبات سے ہٹ کر دلیل کی روشنی میں آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مناتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میلاد یہ عربی ہے، اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت کے. بہت دھیان سے سنجیدگی سے سنیے گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ گفتگو جذباتی ہونے کی بجائے کچھ مدلل ہو. میلاد کا مطلب، یہ میلاد بنا ہے ولادت سے، ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونے کے، تو میلاد مطلب پیدا ہونا، ولادت. اب میلاد ہم جب کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یعنی ہم حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اور پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. اب یہاں پر اگر کوئی ناسمجھ یا کم علم بچہ سوال کرے، کوئی طالب علم پوچھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہو، تو ایک چھوٹا سا اور بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ آخر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو. وہ کون سا بندہ ہے جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو. جو بھی دنیا میں بچہ آتا ہے اس کی خوشی ہر اعتبار سے منائی جاتی ہے. حمال کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو کم سے کم خوشی اتنی ہوگی کہ ماں باپ خوشی منائیں گے، دادی دادا خوشی منائیں گے. اور اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے، اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو پھر رشتہ دار بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو محلے والے بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. ایم ایل اے اور ایم پی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا گاؤں خوشیوں میں شامل ہو جائے. وزیر کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا ملک شامل ہو جائے. لیکن یاد رکھیں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی پیدائش پر خوشی منائی نہیں جاتی. لیکن ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، ذرا دھیان سے سننا، توجہ فرمائیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش پر نہ ماں کو خوشی ہوتی ہے نہ باپ کو خوشی ہوتی ہے. وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو بن باپ کے اور بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں. ان کی پیدائش پر کسی کو خوشی نہیں ہوتی. لیکن جو نکاح سے پیدا ہوتے ہیں، شریفوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، شرفاء کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، پہلا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے، دوسرا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے، تیسرا ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے. یعنی دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی آمد پر خوشی نہ منائی جائے. اب آپ مجھے بتائیں جب للو پپو اور ٹپو کے یہاں بچے پیدا ہو تو اس کی خوشی لوگ مناتے ہیں. جب آمنہ کے یہاں رحمت للعالمین تشریف لائے، آمنہ کے یہاں رحمت للعالمین تشریف، کوئی بچہ ایسا نہیں جس کی ولادت پر خوشی نہ کی گئی ہو.
لیکن ایک بات یہ ہے، ہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ خوشی مناتے، کچھ نہیں مناتے۔ مثال کے طور پر ایک کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، گھر والے خوشی منا رہے، الحمدللہ اللہ کا فیضان جاری ہے، کرم جاری ہے اور خوب برکت ہو رہی ہے، آمد ہی آمد ہو رہی ہے، لیکن پڑوسی کو ہے دشمنی اس سے، تو جب بچہ پیدا ہوگا اسے تکلیف ہوگی، مبارکباد بھی نہیں دے گا، منہ چڑھائے گا، منہ چڑھائے گا، تو آپ نے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ آمد پر یہ جو مبارکباد نہیں دے رہا ہے، اس کے چہرے پر تبسم نہیں ہے بلکہ چہرہ اتر گیا ہے، بلکہ لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے، کیوں اس کو مبارکباد دیتے ہو، کیوں اس کو ارے مبارکباد دینے میں حرج کیا ہے، اگر خدا نے اس کو نعمت دی ہے تو مبارکباد دینی چاہیے، آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ تو یہ منع کرنے والے کا نیچر بتا رہا ہے، اللہ نے اس کے گھر بیٹا عطا کیا، اسے خوشی نہیں ہوئی، اس لیے بیچارہ مبارکباد دینے سے روکتا ہے۔ آپ بتائیں پڑوسی کے بچے کے یہاں پہ بچے کی ولادت ہو، اور پڑوسی چاہے کتنا بھی بڑا خطیب ہو، ادیب ہو، عالم ہو، ظالم ہو، کوئی ہو، اگر وہ روکے کہ مبارکباد نہ دینا، آپ کہیں گے یار کتنا جلتا ہے یہ کہ بچے کی ولادت ہوئی اور روک رہا ہے۔ بس ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، جس کو دیکھو نبی کی آمد پر مبارکبادیاں ہیں، اسے نبی کی آمد کی خوشیاں ہیں، اور جو منع کر رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ منع کرنے والے کے دل میں کہیں نہ کہیں نبی کی پیدائش کے حوالے سے دکھ ہے، بیماری ہے، درد ہے، جلن ہے، اسی لیے تو وہ روک رہا ہے، ورنہ میرے نبی تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد پیش کی، پتھروں نے خوشیاں منائی، کنکروں نے خوشیاں منائی، فرشتوں نے خوشیاں منائی، حتیٰ کہ اللہ نے خوشیوں کا اظہار اس طرح کیا کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی اس سال اللہ نے بیٹیاں پیدا نہیں فرمائی، 70,000 بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے۔ اللہ خوشیوں کا اظہار فرما رہا ہے۔ آئیے الخصائص الکبریٰ میں، کیا نبی کی پیدائش پر اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ کیا نبی کی پیدائش پہ اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا، حجت البالغہ میں بلکہ حجت اللہ علی العالمین میں امام یوسف نبہانی نے لکھا، اور اسی طریقے سے اور بھی محدثین نے لکھا۔ کیا لکھا؟ اس حدیث کی راوی ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن ایک یہودی کسی کام سے مکہ آیا تھا، اور وہ چلاتے پھر رہا تھا کہ اے مکے والو، تمہارے گھر میں کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا آج؟ اتفاق ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس دن کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا سوائے عبداللہ کے گھر کے، سوائے آمینہ کے گھر کے۔ اس نے چلانا شروع کیا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا اتنا چلا کیوں رہا ہے، بیٹا کس کے یہاں؟ بیٹے تو ہمارے روز پیدا ہوتے ہیں، لیکن تو پوچھتا ہے کہ بیٹا کس کے یہاں پیدا ہوا؟ تو کہا جو روز پیدا ہوتے ہیں وہ الگ ہے، آج جو پیدا ہوا ہے وہ الگ ہے، اس لیے کہ رات میں آسمان پر ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جو روزانہ طلوع نہیں ہوتا، وہ ستارہ صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے۔ رات میں وہ ستارہ میں نے آسمان پر چمکتے دیکھا جو صرف نبی کی پیدائش پر چمکتا ہے اور ہر رات نہیں چمکتا۔ نبی کی پیدائش کی رات ہر ستارہ روز چمکتا ہے، نبی کی پیدائش پر الگ وہ ایسا ہے جو روز نہیں چمکایا جاتا، وہ صرف نبی کی ولا۔ حدیث ہے، حدیث ہے۔ اب آپ بتائیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ لائٹنگ کیوں کرتے ہو؟ وہ خدا ہے، وہ ستارہ جگمگاتا ہے، میں ستارہ جگمگا نہیں سکتا، تو اس کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں ستارے کی جگہ کمکمے لگا لیتا ہوں، لائٹ لگا لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ حدیث پاک ہے۔ اگر حدیث نہ ہو آپ میری زبان کاٹیں۔ یہ امت کو کیا ہو گیا؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، دوست کے یہاں بچہ پیدا ہوا، پتہ نہیں بڑا ہو کے شرابی بنے گا، کبابی بنے گا، جواری بنے گا کہ زانی بنے گا، کیا اس کی مبارکبادیاں اتنی، مٹھائیوں پہ مٹھائیوں سے مٹھائیوں کے تبادلے ہوتے ہیں، چھٹلی جاتی ہے،
اور کیا کیا ہوتے ہیں، سب خوشیوں کا اظہار ہی تو ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسا مولانا یا امام ہے مالیگاؤں میں جو کہتا ہے کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ کسی کا فتویٰ آپ کی نظروں سے گزرا کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ یہ چھٹلی کیا ہے؟ بچے کی پیدائش پہ خوشی ہے، اس کو گفٹ بھیجا جاتا ہے، تحفہ بھیجا جاتا ہے، سب لوگ کرتے ہیں۔ اس بدعت میں سب شامل ہیں، بشمول میرے، میں بھی شامل ہوں۔ ہم بھی بیچتے ہیں اپنے دوست احباب کے یہاں، اور ہمارے یہاں بھی آتی ہے۔ بھیجنے والا بھی خوش نصیب ہے جن کے یہاں آتی ہے، وہ بولو بھائی یہ بدعت ہے کہ نہیں، لیکن چھٹلی بھیجنے پہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے کہا یہ کہاں سے لائے؟ کہا اس لیے ثواب ملتا ہے کہ حضور کی سنت ہے، تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو۔ تہدو تحبو، ہدیہ دو، تہدو تحبو، ہدیہ دو محبت بڑھے گی۔ تو یہ ہدیہ دیا جاتا ہے، محبت، بچے کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی میلاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے۔ امام سیوطی نے دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی جن کو علم نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں۔ اہل علم کو سب پتا ہے، لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے۔ تو آپ کو جو نہیں معلوم ہے آپ علم والوں کے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ ٹنڈورا پیٹو کے ہے ہی نہیں۔ اگر چمگادڑ کو سورج سے تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورج ہے ہی نہیں، آنکھ بند کر کے پڑھیے سورج ہے ہی نہیں۔ قصور تو اس بڑی بھی کا ہے نا کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا، لیکن اللہ اکبر جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج دیکھتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تو علم والوں سے پوچھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ الحاوی للفتاوی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور کے میلاد کے موقع پہ دعوت دے کر لوگوں کو کھلاتے۔ آج کی کتاب نہیں ہے یہ، 100 سال پرانی کتاب نہیں ہے یہ، صدیوں پرانی کتاب ہے الحاوی للفتاوی۔ اب آپ کو یہ حوالہ ملا، پھر آئیے دوسری طرف۔ اب میں تو اتنے بکرے ذبح نہیں کر سکتا، صدیق تو بڑے مالدار تھے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا پتہ ہے؟ کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، لکھنے والے کا نام ہے ابن حجر مکی الحیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا، نعمت الکبریٰ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی میلاد کا جشن منانے میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے، کتنا؟ 1 روپیہ، کتنا؟ 1 روپیہ۔ اس دور میں روپیہ نہیں بنا تھا، لیکن درہم کی بات کی گئی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے روپیہ کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے وہ ادھر تو روپیہ تھا نہیں، آپ یہ روپیہ کہاں سے لائے حدیث میں؟ میں نے ایسی کئی حدیث میں روپیہ کا ذکر کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے روایت بالمعنی کبھی تو اسلام میں تصور ہے سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال صدیق اکبر نے فرمایا 1 درہم اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خرچ کرے گا خوشی کرتے ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کتاب کا نام نعمت الکبریٰ ہے۔ یہ کتاب بھی آج کل کی چھپی ہوئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار صدیق اکبر نے کتنی نیکیاں کی، حضور کو پہاڑ پر کندھوں پہ بٹھا کر کے لے کر چڑھے، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی، اتنی نیکی کہ صدیق اکبر کی 1 نیکی فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیوں پر غالب ہے۔ تو اب آپ کہتے ہو کہ 1 روپیہ نبی کی میلاد میں کسی نے خرچ کیا تو وہ صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کہاں یہ 1 روپیہ اور کہاں صدیق اکبر کی ساری نیکیاں؟ آپ نے صدیق اکبر کو ہلکا کیا۔ نہیں میرے عزیز، صدیق اکبر کو ہلکا نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا بھاری پن ہے، یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے کہ وہ تھوڑے پر اگر چاہے تو کسی کو عطا کر دے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو آؤ دوسری حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ کا وصال ہونے لگا، جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس
وقت مصریوں نے کہا ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا، ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا، ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا۔ پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ والے کا مزار جس علاقے میں ہوگا اس کی برکتیں، اللہ والے کی برکتیں اس کو نصیب ہوگی۔ اسی لیے تفسیر کی کتابوں میں ہے ہر ایک بندہ چاہتا تھا ہمارے محلے میں ہو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کسی کو محروم نہ کیا جائے گا، ایک کام کرتے ہیں حضرت یوسف کا مزار دریا کے اندر بنایا جائے تاکہ اس سے پانی لگ کر کے جو لوگوں کو ملے سب اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اب پتا چلا نبی کے مزار سے لگ کر کے جو پانی چلتا ہے اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ برکت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ بولو نبی کا عقیدہ کفریہ ہو سکتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میرا مزار کہاں بنے گا؟ دریا میں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دریا میں بھی قبریں بنتی ہیں؟ اور قبریں دریا میں بنے گی تو قبر کا حال کیا ہوگا؟ سب بہ جائے گا، چند دنوں میں تو لاشا بھی بہ جائے گا۔ لیکن یہ نبی کی شان ہے، پانی کو بھی اتنا شعور ہے کہ کہاں لگنا چاہیے اور کہاں بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریا کے اندر بنا دیا گیا، لیکن یہ بھی وصیت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ سورہ یوسف کی تفسیر اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بھی وصیت تھی کہ جس دن بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے اس دن وہ میرے قبر کو کھولیں گے اور قبر کو کھول کے میرا لاشا لے کر کے جائیں گے اور مجھے پھر وہاں لے جا کر کے دفن کریں گے جہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے، اسی لیے تو کہا کہ جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جب علم غیب ہے تو جانے یوسف کے علم غیب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن میں سب موجود ہے میرے عزیز، ہمیں کچھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، صرف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ پڑھے، علم حاصل کرے، جہالت کی وادیوں سے نکلے، جہالت کے دلدل سے نکلے، علم کی شاہراہ کا مسافر بنے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے مزار، میری قبر کو کھول کر کے میرے لاشے کو لے کر کے جانا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اب ہمیں مصر چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وصیت یاد آئی، اس لیے کہ نسلاً بعد نسلیں جو ہے وصیت منتقل ہو رہی تھی۔ جب بھی بنی اسرائیل جائیں گے حضرت یوسف کو لے جائیں گے، حضرت یوسف کو لے جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار کی کھوج میں لگ گئے اور پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ ان میں ایک بڑھیا عمر رسیدہ تھی، اس نے کہا اللہ کے کلیم مجھے معلوم ہے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے، میں بتا سکتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل کی جاؤں گی۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتاؤں گی، قبر یوسف کا پتہ بتاؤں گی، لیکن صلہ کیا ملنا چاہیے؟ جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اوقات دیکھ، میں ساتھ ساتھ حدیث کی تشریح بھی کر رہا ہوں، اوقات دیکھ، تیرا جنت میں جانا تیرے لیے کافی ہے، میرے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے برابر وہ بڑھیا کی نیکی ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں ہو سکتی، لیکن کس عمل پہ جانا چاہتی ہے؟ نبی کا مزار بتانے کے بدلے میں۔ یہ نبی کا مزار ہے، حضرت یوسف کا مزار، یہ بس یہ بتانے کے عوض میں وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جنت لے، میرے ساتھ آنے کی بات نہ کر۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ میں موسیٰ سے کہہ دینا موسیٰ اگر مانگتی ہے تو دے دے، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ اتنے چھوٹے سے عمل پہ کہ وہ بڑھیا حضرت موسیٰ کے مزار کی نشاندہی کر رہی ہے، جب اس عمل پہ بڑھیا موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے تو میلاد پہ 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں ہم صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جھنڈے کیوں لگتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی
تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی کہ جبریل نے ایک جھنڈا کعبے پہ لگایا اور ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا، اور ایک حدیث تو یہ کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا۔ یہ جھنڈا کیوں لگ رہا ہے؟ پرچم کب لہرائے جاتے ہیں؟ خوشی کے دن۔ 15 اگست کے دن ہمارے یہاں جھنڈا کیوں لہرتا ہے؟ خوشی کا دن ہے۔ ملک کو آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہرایا جاتا ہے، کائنات کفر سے آزاد ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ یہ سب حدیث میں ہے موجود۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ آئیے، بیٹھیے، گفتگو کیجئے۔ قرآن میں میلاد کا ذکر، حضور کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ میں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں میلاد النبی کے دن مکے میں تھا، اور اس دور میں یعنی آج سے تقریباً 3 صدیاں پہلے کم و بیش، فرماتے میں مکے میں تھا، اور مکہ کعبے سے لے کر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ قندیلیں لے کر کے جلوس نکلا کرتا تھا۔ اس جلوس میں میں بھی شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سروں سے لے کے آسمان تک نور کی قندیل تھی، روشنی ہی روشنی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ منظر میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہاں بھی جلوس نکلتا تھا، جب وہاں پر 1924 سے پہلے تک کے وہاں بھی جلوس نکلتا تھا۔ عرب میں، پوری دنیا میں عاشقان رسول حضور کا میلاد مناتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی آمد کی خوشی نسبت کی بنیاد پر ہے۔ لیکن ایک بات اینڈ پہ جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں، آپ جھنڈا تو لگائیں گے، آپ لائٹنگ تو لگائیں گے، آپ میلاد تو پڑھیں گے، لیکن حضور جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اگر وہ مقصد آپ نے بھول گئے، اللہ اللہ جلوس میں شریک ہو رہے ہیں لیکن اس دن بھی آپ نماز ترک کر رہے ہیں، ہاں گھر پہ پرچم تو لہرا رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں، ہاں آپ گلی تو سجا رہے ہیں لیکن اللہ اکبر عورتوں پہ بدنظری کر رہے ہیں، تو اس سے حضور کا دل خوش نہیں ہوگا بلکہ حضور کا دل غمگین ہوگا۔ کیوں غمگین ہوگا؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے۔ حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیا جائے، گمراہ انسانوں کو ہدایت کا نور عطا کیا جائے، ایمان کی روشنی عطا کی جائے، ایمان کی رمق عطا کی جائے، گمراہی اور گناہ کے دلدل میں دھسے ہوئے انسانوں کو تقوی کی راہ کا مسافر بنا دیا جائے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، جلوس میں میری قوم کے جوان نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اس کے بعد ان کی جب پرسنل زندگی دیکھو، پرسنل لائف دیکھو تو کیا نظر آتا ہے کہ پرسنل زندگی کے اندر وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ پاپ کر رہے ہیں، کہیں چوری کرتے نظر آتے ہیں، کہیں زنا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں کسی کو قتل کرتے نظر آتے ہیں، کہیں نشے اور شراب کی لعنت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، صرف ایک دن کے میلادی مت بنو بلکہ پوری زندگی کے میلادی بنو، اور پوری زندگی کا میلادی کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے، کیونکہ میرے آقا نے بتایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو پھر حضور نے بتا دیا اب اس کو حرام مانو۔ لیکن افسوس مسلم محلوں کے اندر نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، مسلم محلوں کے اندر نشے کی لعنت عام ہوتی جا رہی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کی لعنت میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زیادہ نہیں ایک روایت پڑھتا ہوں لیکن آپ کی عبرت کے لیے، کاش میرے وہ جوانوں تک میری بات پہنچ جائے۔ افسوس صد افسوس، جب کسی معاشرے کے اندر نشہ اور زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اگر فرشتے چند جام پی لے، فرشتے چند جام شراب کے پی لے تو قیامت تک مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں، اور تم ساری زندگی نشے میں مست رہو، پوری رات نشے میں پڑے رہو، کتا گولیاں کھاؤ، اس سے نشہ کرو، اس سے نشہ کرو، ہیروئن سے نشہ کرو، انجیکشن سے نشہ کرو، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ میلاد النبی کا مقصد یہ ہے، حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ گندگی سے تمہیں نکال کر ایک سچا سچا ستھرا انسان بنا دیا جائے، تمہیں ایک پاکیزہ انسان بنا دیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب فرشتوں کے ساتھ یہ کیا گیا تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کبھی شراب کے قریب مت جاؤ، نشے کے قریب مت جاؤ، ناجائز محبتوں کے قریب مت جاؤ، اور حضور کا میلاد مناؤ لیکن ڈی جے مت بجانا، ناجائز اور
حرام کام مت کرنا. اللہ نے توفیق دی ہے نہیں پورا گھر سجا سکے, ایک چھوٹا سا بلب لگا دینا تاکہ خوشی کا اظہار ہو, اور گھر پہ ایک جھنڈا لگا دینا تاکہ پتہ چلے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آمد کے موقع پر خوشی منا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.